اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، اسلام پر، دین پر حملے آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی شکل میں ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام کو ٹارگٹ کرتے تھے، بات بات پر اسلام پر نکتہ چینی کرتے تھے، جس کو آج کل عقل محو تماشا بیٹھا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخصیت کہ سارے کائنات میں، سارے مخلوق میں جبرائیل سے بھی بہتر، اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تابعداری نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی موڑ لی۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں ہر میدان میں، سیاست کے میدان میں بھی، اور دین کو بدنام کرنے کے درفے ہے بالکل، اور ایسا کوئی سوراخ موقع نہیں چھوڑتے جو ان لوگوں کو ملتا ہے اور وہ چپ بیٹھ جاتے ہیں، بس اپنا کام کر جاتے ہیں، پتہ نہیں باہر سے کسی کی اماں پر۔ اس وقت بھی ایسے منافقین کے پشت پردہ، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے، یہود تھے، حنود تھے۔ آج کل بھی دل چاہ رہا تھا کہ ایک شخص نے اسلام کو بہت ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے ملک کو بہت، اور جب منہ کھولتا ہے تو خیر کے بجائے شر نکالتا ہے منہ سے۔ ایک بندے نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان، یہ مولوی ٹائپ لوگ آپ لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ کدھر سے لگا ہے، یہ لوگوں نے بس بنایا ہے، اور یہ لوگ آپ لوگوں کو پسماندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں امت کا جو تقدیر ہے یہ ایسے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرے خیال میں ما کان ما یکون پر یہ لوگ عالم ہیں۔ میرے خیال میں ماضی و مستقبل کی علم یہ لوگ رکھتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس رب کو، اس قرآن کو، والعیاذ باللہ اس دین اسلام کو پسماندگی تصور کی انہوں نے، اور کہاں برملا آن میڈیا کہا کہ اس سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیچھے جانا، اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، اس کے نقش و قدم پہ، انہوں کے نقش و قدم پہ جانا، یہ پسماندگی ہے۔ خیر، اس وقت میں جو تاریکی تھی، انہوں کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے جو لایا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا ہے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اس تاریکی کا مقابلہ بھی اس وقت قرآن و سنت سے ہوا تھا۔ آج کل اسی پہ عمل کرنے سے، آج کل جو تعلیم یافتہ لوگوں کی، جو پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جو تاریکیوں کی جو انبار ہے، اسلام کے اوپر جو کیچڑ اچالنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، آج کل بھی ایسے لوگوں کا علاج قرآن مجید ہے۔ اور آج اس پرفتن دور، اس زمانے، اور آج جو اتنے فتنے ہیں کہ انسان کا عقل محو تماشا ہے بھائی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اقبال پہ بھی رحمۃ اللہ علیہ پہ انگلی اٹھائی کہ اقبال تو ایک سیکولر آدمی تھے، قائد اعظم تو ایک سیکولر آدمی تھے، اور اقبال کا حلیہ دیکھو، اس کا لائف سٹائل دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو۔ تو بھائی یہ تو انسان کی کمزوری ہے، ہر انسان کمزور ہے، ہر کسی میں غلطیاں ہیں۔ داڑھی دین میں ہے لیکن سارا دین داڑھی میں نہیں ہے، اور یہ جو داڑھی ہے جو دین میں ہے، یہ اس کی غلطی تھی، بس وہ اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن جو اقبال کے ساتھ بھی تھا، پتہ نہیں یہ لوگوں نے یہ کہاں اسٹڈی کیا ہے۔ اقبال ایک مہذب اور اسلامی آدمی تھے۔ اقبال نے اسلام کو ظاہر سے نہیں، اندر روح سے دیکھا تھا اسلام کو۔ اسلام کی اصل ترجمانی اقبال نے کی۔ رنگ اور نسل کی تفریق، قومیت اور وطنیت، اقبال نے ایسے زہر کو مہلک قرار دیا ہے امت کے لیے۔ اور یہ جو مغربی چاپلوس ہے، یہ جو مغرب کے چاٹ، جو تالی چٹ لوگ ہیں آج کل، یہ جو مغربی ثقافت اور تمدن اور تہذیب سے متاثر لوگ ہیں،
اقبال نے ایسے لوگوں کو اور ایسی تہذیب کو نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے سے تعبیر کیا ہے کہ ان لوگوں کے یہ جو نئے تہذیب جو ان لوگوں نے رچایا ہے اس کے انڈے گندے ہیں. فرماتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اقبال نے تو دین اور سیاست کو لازم قرار دیا ہے. تم کیسے سیاستدان ہو جس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تم بھول گئے کیا کہتے ہیں؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان کا قانون ادھر نافذ کرتے ہو. اور آج کل جو مغربی سیاست ہے اقبال نے اس کو دیو بے زنجیر سے تشبیہ دی ہے. اور فرماتے ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکم آزاد، پرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر. اقبال کو شک اس کے شرافت میں نہیں ہے، ہر امت مظلوم کا یورپ ہے خریدار. اقبال نے اسلامی مذہبی افکار کو، اسلامی تاریخ کو اپنی شاعری کا ٹوٹلی حصہ بنایا. شاعری دیکھو قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن کی آیتوں کی تشریح بہترین طریقے سے اقبال نے کیا ہے. فرماتے 21 مارچ 1932 کو لاہور میں مسلم کانفرنس میں اقبال نے اپنا نظریہ صاف طور پر سامنے رکھا اور کہا کہ سیاست کی جڑ انسان کی روحانی زندگی میں واقع ہوئی ہے. میرا عقیدہ ہے کہ اسلام ذاتی رائے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک سوسائٹی ہے. میں یورپ کی وطنیت کا مخالف ہوں اور میری مخالفت بھی اس بنا پر ہو رہی ہے کہ میں اس کے اندر ملحدانہ اور مادیت پرستی کی بیج دیکھتا ہوں. یہ اقبال کا خود کلام ہے، اس کی تقریر کا ایک اقتباس ہے. اور فرماتے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی فکر کو ان تصورات پر مرکوز رکھے جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے اساس ہیں. اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور. لفظی اسلام کو یورپ سے اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دن کا ہے فقر غیور. ہر لحظے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. کاش بالی جبریل آپ نے دیکھا ہوتا، کاش ضرب کلیم آپ نے دیکھا ہوتا. آپ اس طرح کی کلیات اقبال آپ سٹڈی کریں ذرا، اقبال کے نظریات کو، اس کے افکار کو. اور تمہارے جیسے غلام اور کٹ پتلیوں کو اقبال نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. از غلام بند حق سنار بن، از غلام گوہرش نار انجمن. تم لوگوں کو اقبال نے کتے کہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ اقبال تو بر صغیر پاکوین میں یہ ایک سازش ہے میرے مسلمان. آج کل یہودیوں کی طرف سے ہمارے مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈھون رچایا ہے کہ بھائی قائد اعظم کو بدنام کرو، علامہ اقبال کو بدنام کرو، ایسے مفکرین کو بدنام کرو. یہ جو لوگ ان کے افکار کے پیچھے چلتے ہیں، ایسے مفکرین کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ لوگ ایسے مفکرین انہوں کی سیاست کا اسٹڈی کرنا یہ چھوڑ دیں اور ترک کر دیں، تو خود بخود یہ لوگ غیر مہذب بن جائے. اور قائد اعظم 1940 کو 19 جنوری کو ایک تقریر کا اقتباس ہے. قائد اعظم کا ویژن تم نے کہا سمجھا ہے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا؟ وہ مہذب آدمی نہیں تھے؟ تو ذرا سنو کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف بہت گہرا ہے اور نہ مٹنے والا ہے. ہم اپنے کلچر، تہذیب، زبان، ادب اور فنی تعمیر کی بنا پر جداگانہ قوم ہیں. ہندو مذہب کی شناخت ذات پات ہے، اسلام انسانی مساوات کی تصور پر مبنی ہے. 1940 کو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی اصلیت کو نہیں سمجھتے اور یہ خیال خواب سے کم نہیں کہ مسلمان کبھی ہندو کے ساتھ مشترک قومیت کے حامل ہوں گے. اور آخری اسٹیٹمنٹ مارچ 1940 کو کھل کر قائد اعظم نے ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ طبقہ چاہتے جو کہ مسلمان ہمارے ساتھ مشترک ہوں، جس طرح ہندو چاہتے تھے. اور ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی اس سازش کے شکار ہو گئے کہ بھئی بس انگریز کو نکالو اور ہندو مسلم بائی بائی. دو قومی نظریے کو آپ بھول گئے میرے خیال میں، آپ آئین پر بھی انگلیاں اٹھاتے. عجیب بات ہے یار، ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی ملک میں جس کے تقریباً 95% آبادی، 95 نہیں 97-98% آبادی مسلم کی ہے،
اور ایسے لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے. ہماری اعمال کی وجہ سے 22 مارچ 1939 کو فرمایا تھا کہ تم دونوں انگریز اور ہندو کبھی بھی ہمارے اسلامی کلچر کو برباد نہیں کر سکو گے. جسے ہم نے ورثہ میں پایا ہے، جو زندہ رہے گا اور رہی ہے. 19 جون 1945 کو کہا کہ پاکستان کا مطلب اس اسلامی نظریے کو حاکم بنانا ہے جو اس ملک کے اندر ہے. 24 اپریل 1943 کو فرماتے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ تم گروہی مفادات، باہمی رقابت و قبائلی تصورات اور خود غرضی کی جگہ اسلام اور قوم کی محبت میں سرشار ہو جاؤ. ان برائیوں میں تمہیں مغلوب ہو گئے ہو اور گزشتہ 2 سالوں میں پست ہو گئے ہو. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کدھر سے اپنے پیٹ سے بول رہا ہے یہ بندہ کہ بھائی پاکستان کا مطلب، یہ جو نعرہ ہے ان لوگوں پہ جو درد آتی ہے ان لوگوں کے پیٹوں پر جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو بس ان لوگوں پہ چکر آ جاتا ہے اس نعرے سے. اور یہ بھول گئے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو نعرہ تھا تحریک پاکستان میں گلی گلی نگر نگر اور ہر جگہ کوس اور چوکوں میں یہ نعرہ لگایا. اور تحریک پاکستان میں ایک آدمی اصغر سودائی جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا. اور جب قائد اعظم سیالکوٹ تشریف لائے اور لوگوں نے قائد اعظم کی استقبال کی اور اصغر سودائی نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا اور یہ نعرہ لگایا، سارے تحریک کے لوگوں نے، سارے جو ایک بہت بڑا جمگٹا تھا، سارے جلوس نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. شاید تم یہ بھول گئے ہیں، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں، یا تم میرے خیال میں دجال کی پریمیسن گروپ سے ہو، تم یہود کے لیے کام کر رہے ہو، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو. میرے خیال میں تمہارا مذہب پوشیدہ ہے، تمہارے اندر افکار پوشیدہ ہے جو تم ظاہر نہیں کر سکتے ہو خوف کے مارے. تم مجھے کوئی اور لگتے ہو. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، لا الہ الا اللہ. ہادی و رہبر سہروردی، صاحب علم و عزم یقی، قرآن کی مانن ہنسی، احمد مرسل صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جھاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹھا، لا الہ الا اللہ. جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، لا الہ الا اللہ. نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، لا الہ الا اللہ. پنجابی ہو یا افغانی، مل جان شرط ایمانی، ایک رسول اور ایک خدا، لا الہ الا اللہ. تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے تاریخ کا نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، لا الہ الا اللہ. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ہر میدان میں ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور چپ نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ جب ہم چپ ہو گئے اور ہم نے اپنے کانوں کو سینگ سمجھ لیا، وہ جو خرگوش کا جو واقعہ مشہور ہے، جو ڈر کے مارے مر گیا، اسے موت آ گئی، کھانے کو اس کا دل نہیں لگا اور وہ سوکھا ہو کے پڑ گئی وہ خرگوش. تو بھائی یہ جو ٹوٹا پھوٹا باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ میرے مسلمانوں میں ایک جذبہ ہونا چاہیے اور باطل کے لیے ایک سے سپلائی دیوار ہونا چاہیے. آج یہ دیکھو، یہ بہت پہلے یوٹیوب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ٹریلر جاری ہوا تھا. معصوم نبی پر آج ایک فلم چل رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، والعیاذ باللہ من ذالک، ایک بدکار آدمی پتہ نہیں کون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آج مسلمان سویا ہے تو بھائی جاگو اور ڈرو مت، موت آنی ہے اپنی وقت پہ. جس طرح جنگ احد میں لوگ ڈر گئے اور بعض صحابہ
نئے ایمان والے، ان لوگوں کے دل میں ایک وسوسہ آیا، ایک شکوہ. صحابہ چونکہ بہت عظیم لوگ ہیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان لوگوں کو معافی کیے، لیکن آپ لوگ کی عبرت کے لیے صحابہ کرام کے دل میں یہ وسوسہ آیا شیطان کی طرف سے کہ بھائی جنگ بدر میں اللہ نے ہماری مدد کی اور نصرت کی، اور جنگ احد میں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. اگر بڑے بڑے ٹھکانوں میں بھی تم ہوں گے، مضبوط قلعوں میں، تو جدھر تمہارے لیے موت مقرر کی گئی ہو وہاں تم لوگ خود بخود آؤ گے. تو بھائی ڈرنا نہیں ہے، حق گو بن جاؤ. میں اتنا تھرماہر نہیں ہوں اور اتنا حق گو نہیں ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں، ایک کمزور ایمان والا مسلمان ہوں، کہ ہمارے مسلمان ذرا سمجھ جائے اور اٹھ جائے، کیونکہ یہ ٹائم اٹھنے کا ہے. باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ٹائم ہے، اور جو باطل ہمارے سے چھپ نہیں رہ جاتا، میدان میں آ گیا ہے، تو ہمیں بھی میدان میں اترنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ہر میدان میں، ہر محاذ میں ان لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.